بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ حامد ایک بوڑھا چوکیدار تھا جو شہر میں ایک بڑی سی کوٹھی کے لمبے چوڑے دروازے پر کھڑا ہو کر چوکیداری کرتا تھا۔ وہ گاؤں سے شہر نوکری کے لیے آیا ہوا تھا۔ گاؤں میں اس کے گھر والے رہتے تھے، جن میں ایک پوتا روحان اور اس کی بیوی پلوشہ شامل تھے۔ حامد کئی ماہ بعد گھر جاتا۔ وہاں روحان ہر دن دادا کی راہ تکتا رہتا اور ان کا شدت سے انتظار کرتا تھا۔ اس نے دنیا میں ہوش سنبھالا تھا تو اپنے پاس دو مہربان ہستیوں کو پایا جو اس کے دادا دادی تھے۔ وہ دونوں اس پر جان لٹاتے تھے، اور سچ تو یہ تھا کہ اس کے لیے وہ دونوں اس کی کل کائنات تھے۔ 4 سالہ روحان بالکل نہیں جانتا تھا کہ دنیا میں والدین کا رشتہ بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے لیے اس کے دادا دادی ہی سب کچھ تھے۔ بیٹے کی موت کے بعد حامد کی ہمت جواب دے گئی، اور صدمے سے وہ اس قدر بے حال تھا کہ کئی دن تک تو کچھ سجائی ہی نہ دیا۔ مگر قدرت کے فیصلے کے آگے کسی کا اختیار نہیں چلتا، اور لاکھ غم زدہ ہونے کے باوجود انسان کو قدرت کے اٹل فیصلے کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں۔ اسی طرح حامد کو بھی اپنے عزیز جان پوتے کا چہرہ دیکھ کر زندگی کی طرف لوٹنا پڑا۔ اب وہی بیٹے کی آخری نشانی تھا جسے ساری عمر انہوں نے سینے سے لگا کر رکھنا تھا۔ حامد نے اپنے کھیتوں پر جا کر کام کرنا شروع کر دیا۔ دن دگنی اور رات چگنی محنت کرنے کی وجہ سے جلد ہی اجڑا ہوا کھیت دوبارہ ہرا بھرا دکھنے لگا۔ حامد کی آمدنی اچھی ہونے لگی تو پلوشہ نے بھی دل سے خدا کا شکر ادا کیا اور پوتے کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ روحان ماں باپ کے انتقال کے بعد دادا دادی سے منوس ہو گیا اور دادی کے ساتھ ہی سونے لگا۔ ایک جھٹکے کے بعد ہی صحیح، مگر زندگی اپنے معمول پر لوٹ آئی تھی۔ کچھ وقت مزید گزرا تھا کہ حامد کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی۔ پلوشہ نے اسے شہر کے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے کہا تو وہ شروع میں تو ٹال مٹول کرنے لگا، مگر جب بیوی کا اصرار بڑھا تو اسے بات مانتے ہی بنی۔ وہ شہر کی طرف جاتی سڑک پر جا رہا تھا کہ اسے بہت سے بچے اسکول کی طرف جاتے دکھائی دیے۔ ہاتھ میں کتابیں پکڑے اور سفید یونیفارم میں ملبوس وہ بچے ہر کسی کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہے تھے۔ حامد بہت دیر تک کھڑے ان بچوں کو دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں شدت سے یہ خواہش جاگی کہ روحان بھی ان بچوں کی طرح اسکول جائے اور پڑھ لکھ کر ایک روز بڑا آدمی بن جائے۔ اس روز وہ شہر سے گھر واپس لوٹا تو رات کو پلوشہ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ پلوشہ کو ایسے لگے جیسے شوہر نے اس کے دل کی بات جان لی ہو۔ وہ بہت خوش ہوئی اور انہوں نے کسی اچھے ادارے میں روحان کا داخلہ کروانے کا فیصلہ کیا۔ جلد ہی انہوں نے روحان کا داخلہ ایک اچھے اسکول میں کروا دیا۔ پلوشہ کا آدھا دن روحان کے انتظار میں اداس گزرنے لگا، مگر وہ خوش تھی کہ روحان کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ انہی دنوں سیلاب کے خطرے کی خبریں زور پکڑنے لگی۔ شروع میں محض افواہ سمجھتے ہوئے وہ لوگ نظر انداز کرتے رہے، مگر ان خبروں کا افواہ ہونا محض خام خیالی ثابت ہوا۔ حکومت کی طرف سے گھر خالی کرنے کا اعلان کر دیا گیا تو کئی لوگوں کے ساتھ پلوشہ اور حامد کو بھی دکھ کا شدید جھٹکا لگا۔ نہ چاہنے کے باوجود بھی انہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا اور ضروری سامان باندھ کر وہ گھر سے نکل گئے۔ گھر چھوڑنے پر سب کے دل رنجیدہ تھے۔ حامد بھی پلوشہ اور روحان کے ساتھ امدادی کیمپ میں آ گیا۔ ایک ہفتہ بڑے صبر و تحمل سے گزرا تھا کہ ماہرین کی بات درست ثابت ہوئی اور پورا گاؤں سیلاب کی زد میں آ گیا۔ جیسے تیسے کر کے مزید وقت گزرا، اور جب سیلاب لوگوں کا سامان اور محنت سے اگے ہوئے کھیت تباہ کر کے چلا گیا تو حکومت کی طرف سے اپنے اپنے گھروں میں لوٹ جانے کا اعلان کر دیا گیا۔ پریشان حال لوگوں میں شامل حامد بھی بیوی اور پوتے کے ساتھ اپنے گھر لوٹ گیا۔ اس کا گھر بالکل محفوظ رہا تھا، جسے دیکھ کر اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ جب وہ اپنے کھیت کی خبر لینے کے لیے پہنچا تو وہاں ساری فصل تباہ ہو چکی تھی، اور یہ تباہی دیکھ کر حامد رونے لگا۔ وہ اپنے دامن سے اپنے آنسو صاف کر رہا تھا اور ساتھ یہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ کس طرح سے گزارا کریں گے۔ جمع پونجی ختم ہونے کے قریب تھی۔ اسے اپنے پیٹ سے زیادہ اپنی بیوی اور اس ننھی جان کی فکر لاحق تھی جو ماں باپ کی جدائی کے بعد مکمل طور پر ان کے رحم و کرم پر زندگی گزار رہا تھا۔ انہوں نے اس بچے کی اعلیٰ تعلیم اور اچھی زندگی کا خواب دیکھا تھا، مگر حالات اس ڈگر پر چلنے والے تھے جہاں 2 وقت کی روٹی ملنا بھی غنیمت تھا۔ حامد پریشان ہو گیا اور فوری طور پر کوئی ایسا کام کرنا چاہتا تھا جس سے حاصل ہونے والی آمدن سے کم کا کھانا کھایا جا سکتا۔ جب وہ پلوشہ کو بتا کر شہر کے لیے نکل گیا،
शहर में दाखिल हुआ तो यहाँ के हालात भी कुछ साजगार नहीं थे। लाखों बेरोजगार नौजवानों की लाइन लगी हुई थी। ऐसे में बेचारे बूढ़े हामिद को कोई कैसे पूछता, जिसके पास सिवाय खेती बाड़ी की और कोई दूसरा हुनर भी नहीं था। एक रात फुटपाथ पर सोने के बाद हामिद को अच्छी तरह से अंदाजा हो गया कि यहाँ की जिंदगी भी बहुत मुश्किल है और परदेश से आए किसी भी इंसान के लिए नौकरी हासिल करना तो जैसे जुए शेर लाने के मुतरादिफ है। एक रोज वो बड़े बाजार में जाकर काम तलाश कर रहा था, मगर उसे हर तरफ से नाउमीदी का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और कुछ लोगों ने नरमी से मना कर दिया। शाम हुई तो हामिद नाउमीद सा वहां से चल निकला और सोचों में गुम सड़क पर चलता जा रहा था कि पीछे से आती गाड़ी बिल्कुल उसे दिखाई न दी। गाड़ी चलाने वाला भी शायद नशे में था, जो अपने सामने चलते उस बूढ़े और कमजोर शख्स को ना देख सका, और जब देखा तो बहुत देर हो चुकी थी। बचाने की कोशिश के बावजूद उसका कंधा अच्छा खासा जख्मी हो गया था। वो अंधे मुंह जमीन पर गिरा था। उसका जहन अंधेरे में डूबता चला गया। न जाने कितनी देर बाद उसे होश आया तो वो अस्पताल के नरम बिस्तर पर मौजूद था। उसके करीब शकील सर झुकाए शर्मिंदा बैठा हुआ था। हामिद को आंखें खोलता देखकर वो जज्बाती होकर उठ खड़ा हुआ और बोला, बाबा जी मुझे माफ़ कर दें, मैं घर पहुंचने की जल्दी में आपका ख्याल नहीं कर सका। वो हामिद से माफ़ी मांग रहा था। हामिद ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, जो दुख नसीब में लिखा वो किसी न किसी बहाने से सहना पड़ता है। हामिद ने दुखी अंदाज में कहा तो शकील के चेहरे पर मजीद शर्मिंदगी फैल गई। कुछ देर बाद डॉक्टर ने हामिद को डिस्चार्ज कर दिया तो शकील उसे सहारा देकर उठाया और उस महंगे अस्पताल की फीस अदा करने के बाद दोनों वहां से निकल गए और बैरूनी गेट की तरफ बढ़ते हुए बोला, बाबा आप अपने घर का एड्रेस मुझे बता दें, मैं आपको वहां पहुंचा देता हूँ। ये सुनकर हमीद की आंखें भर आई और बोला, बेटा यहीं कहीं किसी फुटपाथ पर छोड़ दो, बल्कि बस तुम्हारा काम ख़त्म हो गया, मैं खुद चला जाऊंगा। शकील हैरान होकर बोला, मगर फुटपाथ पर क्यों बाबा? यह सुनकर हामिद ने उसे पूरी बात बता दी और बोला, मेरा इस शहर में कोई घर नहीं, मैं गांव से यहाँ काम तलाश करने आया हूँ। गांव में मेरे खेत तबाह हो चुके हैं, सैलाब ने मेरी ज़िंदगी को वीरान कर दिया है। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। शकील जो एक अच्छा और नेक दिल इंसान था, हामिद को देखकर वो भी परेशान हो गया। उसे दिल में बहुत अफसोस हो रहा था कि अनजाने में ही सही मगर उसने एक परेशान शख्स को तकलीफ पहुंचा दी। वो बोला, मैं आपके लिए जगह और नौकरी का बंदोबस्त करता हूँ, मगर इस शर्त पर कि आप पहले मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएं, उसके बाद मैं आपको आपका काम समझा दूंगा। यह सुनकर हामिद खुश हो गया और बोला, बच्चे तुम एक नेक आदमी हो, मेरे दिल से तुम्हारे लिए दुआएं निकल रही हैं। तुमने मेरी परेशानी को दूर कर दिया। मेहरबानी करके मुझे काम भी बता दो कि मुझे करना क्या है। मेरी कोठी पर चौकीदार की ज़रूरत है, आप ये जॉब भी कर सकते हैं, मगर अभी आपको आराम करने की ज़रूरत है। शकील उसे अपनी कार में बिठाकर अपनी कोठी में ले आया और एक सर्वेंट क्वार्टर का ताला खोलकर वहां हामिद को ले गया। छोटे से क्वार्टर के अंदर एक कमरा था जहां सोने के लिए बिस्तर मौजूद था। हामिद को आज 2 रातों के बाद बिस्तर मिला था, सो वो सोने के लिए लेटा तो मिनटों में नींद की आगोश में चला गया। उसे पुरसुकून सोता देखकर शकील वहां से चला गया। अगली सुबह उसने अपने मुलाजिम के हाथ हामिद के लिए नाश्ता भेज दिया और ऑफिस जाने से पहले खुद भी हामिद की खैरियत मालूम की। चंद दिन आराम करने के बाद जब हामिद की तबीयत ठीक हो गई तो उसने चौकीदारी का काम शुरू कर दिया। वो रात के वक्त ड्यूटी करता था। ठंडा मौसम था, सो पहले दिन उसे बहुत सर्दी महसूस हुई। वो ठंड से कांप रहा था और उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, मगर जो ही वो नींद में झूमने लगता उसकी आंखों के सामने पलवशा का उम्मीद में डूबा और रूहान का रोता हुआ चेहरा जहन में आ जाता और वो बेचैन होकर आंखें खोल देता। रूहान को वो शहर से नए कपड़े और खिलौने लाने की उम्मीद दिलाकर आया था और वो अपने वादे से हरगिज़ फिरना नहीं चाहता था। शुरू के चंद दिन तो बेहद मुश्किल से गुजरे थे। उसे दिन में सोने की आदत बिल्कुल नहीं थी, सो रात को जागने के बावजूद भी दिन में वो पुरसुकून नींद उसे नहीं आती थी। खैर चंद दिन में वो जागने का आदी हो गया था, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब है कि उसने खुद को आदी कर लिया था। एक रोज़ वो मामूल के मुताबिक अपनी ड्यूटी कर रहा था कि बराबर वाली कोठी से एक शख्स निकला और हैरत से हामिद के करीब आकर बोला, लगता है तुम शकील साहब के नए चौकीदार हो।
حامد نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ بولا، لگتا ہے تمہیں اس علاقے کے بارے میں صحیح طرح سے معلوم نہیں ہے، تبھی بہادروں کی طرح یہاں ڈیوٹی دے رہے ہو۔ اس نے تجسس پھیلایا تو حامد نے حیران ہو کر پوچھا اور بولا، کیا مطلب تمہارا؟ پہلیاں نہ بجھواؤ، جو بھی بات ہے صاف صاف کہہ دو۔ اس شخص نے کہکا لگایا اور بولا، ہمارے اس علاقے میں جنات رہتے ہیں اور رات کے وقت کسی انسان کو باہر برداشت نہیں کرتے، اسی وجہ سے 2 مہینوں میں تم یہاں 5ویں چوکیدار ہو، کوئی بھی ہفتہ 1.5 ہفتے سے زیادہ یہاں ٹک ہی نہیں سکتا۔ اس شخص نے سرگوشی بھرے انداز میں کہا تو حامد کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا، اور اگلے چند دن میں ہی اس نے اچھی طرح سے محسوس کر لیا کہ یہ بات 100% درست ہے۔ اس علاقے میں کینہ پرور اور شرارتی جنات کا راج تھا، جو رات کے وقت کسی بھی انسان کو اس علاقے میں برداشت نہیں کرتے تھے۔ حامد کو اپنے بہت قریب قدموں کی چاپ سنائی دیتی تو کبھی دروازے کے اوپر لگا بلب جلنا بجھنا شروع ہو جاتا، اور دیر تک یہ سلسلہ جاری رہتا۔ وہ صبر اور تحمل سے رات گزرنے کا انتظار کرتا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ایسی صورتحال میں واقعات کو نظر انداز کرنا چاہیے، ورنہ شریر جنات ایک ڈرتے ہوئے انسان کو دیکھ کر مزید خوش ہوتے ہیں اور اسے مزید ڈراتے ہیں۔ مگر ایک روز تو حد ہی ہو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب پوری دنیا خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی، جبکہ حامد کرسی پر بیٹھا اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا کہ اسے اپنے بہت قریب چھن چھن کی آواز سنائی دی۔ وہ اس آواز کو مسلسل نظر انداز کر رہا تھا، مگر آواز تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اسے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ اس نے تنگ آ کر پیچھے گردن موڑ کر دیکھا تو اسے بہت سے کہکوں کی آواز سنائی دی، جیسے بہت سارے لوگ ایک ساتھ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنس رہے ہوں۔ آواز بہت تیز تھی جسے نظر انداز کرنا حامد کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ایک دم اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے اپنی ہتھیلی اس کے منہ پر رکھ کر دباؤ ڈالا ہو۔ اس کا سانس رک رہا تھا، اسے گھٹن ہو رہی تھی۔ چند ہی پل بعد یہ دباؤ ختم ہو گیا، مگر حامد کو بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کافی دیر تک لمبے لمبے سانس لے کر وہ سانس ہموار کرنے لگا۔ جب کافی وقت گزر گیا تو وہ ہمت کر کے بولا، دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، میری پوری بات سن لو۔ میری ذات سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا۔ میں غریب انسان ہوں اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہاں موجود ہوں۔ مجھے تم لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ تم بھی اپنے کام سے کام رکھو اور مجھے اپنی کسی شرارت کا نشانہ نہ بناؤ، ورنہ میں جوابی کارروائی ضرور کروں گا۔ اس کی بات مکمل ہوئی تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ گویا ہر طرف خاموشی چھا گئی ہو۔ ماحول میں موجود شور ختم ہو گیا اور سکوت چھا گیا تھا۔ پھر کچھ لوگوں کے قدموں کی چاپ دور جاتی سنائی دی تو حامد نے سکون کا سانس لیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اگلے روز اسے پورا دن تیز بخار رہا۔ حامد کو آج یہاں پورا 1 ماہ ہو چکا تھا اور آج اسے پہلی تنخواہ مل گئی تھی۔ اب وہ کچھ دن کے لیے گاؤں جانا چاہتا تھا۔ دل پلویشا اور روحان سے ملنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس نے شکیل سے اجازت طلب کی تو اس نے اسے خوش دلی سے گاؤں جانے کی اجازت دے دی۔ اگلے ہی دن وہ اپنا چھوٹا سا بیگ پیک کر کے جلد واپس جانے کے لیے ٹرین میں بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں پوتے کا چہرہ گھوم رہا تھا جو یقیناً دادا کی یاد میں بے قرار تھا۔ بڑی مشکل سے سفر اپنے اختتام کو پہنچا اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وہ گھر میں پہنچا تو حسب امید روحان 1 ماہ بعد دادا کو سامنے موجود پا کر حیران اور خوش ہو گیا۔ وہ خوشی سے اچھلنے لگا۔ حامد نے کھلونوں کا شاپر بیگ سے نکال کر اسے دیا تو اس کے چہرے سے روشنی کی طرح پھوٹتی خوشی قابل دید تھی۔ حامد نے پلویشا کو تازہ پھل بیگ سے نکال کر دیے اور خود فریش ہونے کے لیے چل دیا۔ وہ 2 دن گھر میں رکا تھا اور یہ 2 دن بہت یادگار اور خوبصورت گزرے تھے۔ پلویشا اچھی نوکری ملنے پر خدا کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی۔ روحان دوبارہ باقاعدگی سے اسکول جانے لگا تھا۔ حامد مطمئن سا شہر واپس آیا تو اس کا دل بہت اداس تھا۔ وہ معمول کے مطابق دن گزارنے لگا۔ دن میں آرام اور رات کو ڈیوٹی دینا اس کی روٹین میں شامل تھا۔ ڈراؤنے واقعات پہلے کی نسبت بہت کم ہو گئے تھے۔ کچھ وہ بھی ان واقعات کا عادی ہو چکا تھا اور اب اس پر کسی واقعے کا کوئی خاص اثر بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس کی فریاد کرنے کے بعد اتنی تبدیلی ضرور رونما ہوئی تھی کہ اسے کسی نے دوبارہ تکلیف پہنچانے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی اسے اب اپنے بہت قریب مختلف قسم کی آوازیں سنائی دیتی۔ مختصر یہ کہ دن کافی حد تک سکون سے گزر رہے تھے۔
وقت تیز رفتاری سے گزرتا جا رہا تھا۔ ایک روز وہ معمول کے مطابق اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا کہ اسے دور سے ایک بچہ چلتا اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ دور سے بھی بچے کے چہرے پر موجود ایک خاص سی چمک کو بہت اچھی طرح سے دیکھ سکتا تھا۔ وہ بچہ چلتا ہوا اس کے 3 فٹ کی دوری پر کھڑا ہو کر رونے لگا۔ وہ شاید ایک بھٹکا ہوا بچہ تھا۔ حامد اٹھ کر اس کے قریب گیا اور اس کا چہرہ دیکھ کر اسے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک جن زادہ ہے۔ وہ اسے نظر انداز کر کے وہاں سے واپس مڑنا چاہتا تھا، مگر وہ اپنی رحم دل فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایسی بے حسی اختیار نہیں کر سکا۔ وہ بچے کے قریب آیا اور اسے گود میں اٹھا کر اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ کر سہلانے لگا۔ وہ بچہ کچھ ہی دیر میں گہری نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ حامد عجیب کشمکش کا شکار تھا کہ اس بچے کو کس طرح اس کے والدین کے پاس لے جائے۔ کچھ دیر کھڑا وہ یہی بات سوچتا رہا۔ پھر اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ اسی طرف جایا جائے جس طرف سے یہ بچہ چل کر آیا تھا۔ یہ سوچ کر وہ چل پڑا۔ وہ کچھ ہی دور گیا تھا کہ اسے آگے اندھیرے میں 2 آنکھیں چمکتی دکھائی دی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ چلتا ہوا کافی دور نکل چکا ہے اور یہ جگہ شکیل کی کوٹھی سے کافی دور تھی۔ وہ پریشان سا کھڑا رہا۔ اندھیرے میں وہ آنکھوں والی بلایا کوئی جن اس کے قریب آیا اور بولا، بہت شکریہ، تم نے میرے بیٹے آریان کو باحفاظت رکھا۔ آواز بہت محبت بھری اور انداز بے حد نرم تھا۔ حامد کو بولنے والے کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ گھبرا کر بولا، تو تم کون ہو؟ میرا نام شازم ہے اور یہ میرا بیٹا ہے جو راستہ بھٹک کر اس علاقے کی طرف آ نکلا۔ وہ بچے کو گود میں لیتا ہوا بولا، میں آپ کی اس نیکی کے بدلے کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ شازم کے کہنے پر حامد بولا، نیکی کا صلہ دینے والی ذات مجھے ضرور اس نیکی کا بدلہ دے گی، اور بے شک وہ ایک بہترین بدلہ ہوگا۔ میں بس کوٹھی کے گیٹ تک جانا چاہتا ہوں اب۔ حامد کے کہنے پر شازم نے اس کا کندھا تھپ تھپایا، جیسے اسے حامد کی بات بے حد پسند آئی ہو۔ ٹھیک ہے، آنکھیں بند کر لو۔ شازم کے کہنے پر حامد نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی تو اگلے ہی پل اسے شازم نے آنکھیں کھولنے کا کہہ دیا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ کوٹھی کے گیٹ کے سامنے موجود اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے وہ کسی خواب سے بیدار ہوا ہو، مگر وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ مگر یہ الگ بات تھی کہ دل اس حقیقت کو قبول کرنے سے قاصر تھا۔ وہ بہت دیر تک حیرت کا شکار رہا۔ صبح ہوئی تو وہ اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ 2 دن بعد اس کو تنخواہ ملی تو اس نے گاؤں جانے کا سوچا اور ٹرین میں سوار ہو گیا۔ وہ گھر پہنچا تو وہ ہمیشہ کی طرح روحان اسے دیکھ کر خوش ہو گیا۔ پلویشا کو بخار تھا سو وہ اسے پہلی فرصت میں ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ دوائی لینے کے بعد وہ اپنے کھیتوں والی زمین پر چلا گیا جہاں کبھی ہرے بھرے پھول اور پودے لہرایا کرتے تھے۔ اب سوکھی زمین اور اجاڑ جگہ وہ منظر دکھائی دے رہا تھا۔ حامد اور پلویشا کا دل اپنی زمین کو اس اجاڑ صورت میں دیکھ کر دکھ سے بھر گیا۔ حامد کو یہ مٹی آج بھی اتنی ہی عزیز تھی جتنی کہ بچپن میں اپنے والد کے ساتھ کام کرتے ہوئے وہ سری بری زمین سے محبت کرتا تھا۔ وہ روحان سے امید رکھتا تھا کہ وہ بڑا ہو کر ضرور اس زمین پر اپنی محبت اور محنت سے بیج بو کر اسے ہرا بھرا کر دے گا۔ یہ سوچ کر وہ کچھ مطمئن ہوا اور دونوں گھر کی طرف چل پڑے۔ روحان پڑھائی میں تیز تھا، وہ ایک قابل اور پر اعتماد بچہ تھا۔ پلویشا کے سونے کے بعد وہ دادا کے پاس آ کر بیٹھا اور سرگوشی بھرے انداز میں بولا، آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ حامد اس کی بات سن کر سمجھ گیا کہ ضرور کوئی خاص بات ہے، تبھی روحان اتنے رازدارانہ انداز میں کہہ رہا تھا، کیا بات ہے بیٹا؟ حامد نے کہا تو اسے حوصلہ ہوا اور وہ بولا، آپ نے بہت سال پہلے مجھے سمجھایا تھا کہ اگر کوئی کہے کہ یہ بات اپنے دادا کو ہرگز نہ بتانا تو وہ بات آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ اس کی بات سن کر حامد مسکرایا اور بولا، تم اپنے دادا کی نصیحت کو یاد رکھتے ہو، یہ ایک اچھی بات ہے۔ ہمارے اسکول میں سائیکل چلانے کا مقابلہ ہو رہا ہے، میں اس مقابلے میں شامل ہونا چاہتا ہوں، لیکن دادی نے منع کیا ہے کہ آپ کو اس مقابلے کے بارے میں بتا کر پریشان نہ کروں کیونکہ سائیکل بہت مہنگی ہے اور ہم لوگ نہیں خرید سکتے۔ روحان نے دکھی لہجے میں پوری تفصیل بتائی تو حامد بولا، نہیں، تمہاری دادی کو اندازہ نہیں ہے کہ سائیکل خریدنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اسی لیے اس نے کہہ دیا ہوگا۔
तुम ऐसा करना कि कल स्कूल जाओगे तो मुकाबले में अपना नाम लिखवा लेना। मैं बहुत जल्द शहर से तुम्हारे लिए साइकिल लेकर आऊँगा। हामिद के कहने पर रूहान खुश होकर उससे लिपट गया और बोला, मेरे दादा दुनिया के सबसे प्यारे दादा हैं और ये बात मैं जानता हूँ कि पूरी दुनिया में कोई भी मेरे दादा की जगह नहीं ले सकता। मुझे ये भी मालूम था कि आपको बताने के बाद मैं साइकिलिंग के इस मुकाबले में ज़रूर शिरकत करूँगा। हामिद पोते को खुश होता देखकर मुस्कुरा दिया। रूहान ने सुबह स्कूल जाना था, सो वो सो गया, जबकि हामिद की आंखों से नींद मीलों की मुसाफत पर थी। उसने रूहान का दिल रखने के लिए उसे कह तो दिया था कि वो जल्द उसके लिए साइकिल ले आएगा, मगर अब इस बात को सोचकर परेशान था कि वो इतनी जल्दी साइकिल के लिए पैसे किस तरह हासिल करेगा। उसकी महीने भर की तनख्वाह इतनी थी कि वो पूरा महीना सुकून से गुजार सकते, मगर कुछ बचाने का ख्याल बस ख्याल ही रह जाता, क्योंकि रूहान की पढ़ाई के अखराजात भी वक्त के साथ साथ बढ़ रहे थे। वो दिल ही दिल में अपनी माली हालत बेहतर होने की दुआएं मांगता हुआ नींद की आगोश में चला गया। अगले रोज़ दोपहर के वक्त वो शहर जाने के लिए घर से निकल गया, मगर उसके जहन में यही बात गर्दिश कर रही थी कि वो किस तरह पोते से किया हुआ वादा पूरा करेगा। वो शकील से बात करके कुछ एडवांस रकम का मुतालबा करना चाहता था, मगर जब वो कोठी पहुंचा तो यह खबर उस पर बिजली बनकर गिरी कि शकील एक दिन पहले अपने बिजनेस के सिलसिले में बैरून मुल्क चला गया है। वो परेशान दिल के साथ रात के वक्त अपनी ड्यूटी कर रहा था और सोच रहा था कि सारी उम्र बुरे से बुरे हालात का सामना किया, मगर कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया और ना ही उधार मांगा। अब उम्र के इस हिस्से में किसी दोस्त से उधार तलब कैसे किया जाए। शहर में उसके 3-4 दोस्त बन चुके थे और वो सब भी शकील की कोठी में मुलाजिम थे। माली तौर पर वो भी हामिद की तरह ही थे, मगर एक उम्मीद के तहत वो उनसे बात करने का सोच चुका था और अपने अंदर हिम्मत पैदा करने की कोशिश कर रहा था। इन्हीं सोचों में गुम था कि उसे नींद के झोंके आने लगे। ऐसा बहुत कम होता था, ज़्यादातर उस वक्त होता जब उसका बीपी लो हो जाता। सो उसने अपनी जेब से अपना बीपी कंट्रोल करने की गोली निकाली और चूसने लगा, मगर गोली का कोई असर नहीं हुआ। उसे चक्कर आने लगे। उसने आंखें बंद की और कुर्सी की पुश्त से टेक लगा दी। उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके बहुत करीब आकर रुक गया हो। उसने आंखें खोली तो अपने सामने शाजिम और आर्यान को देखकर हैरान रह गया। यही नहीं, उसके पास एक खूबसूरत और स्टाइलिश साइकिल भी थी, जिसे देखकर हामिद हैरान रह गया। ये तुम्हारा तोहफा है, जिसे देने के लिए हम काफ़ी बेचैन थे, शाजिम ने कहा और खुदा हाफिज कहकर वहाँ से गायब हो गया। हामिद हैरान नज़रों से अपने सामने जिन्नात की उस साइकिल को देख रहा था। साइकिल बहुत खूबसूरत थी, उसे अपनी नज़रों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसका मसला यूं चुटकी बजाते हल हो जाएगा। उसने छू कर उस साइकिल को महसूस भी किया तो उसे यकीन आया कि ये कोई ख्याल और गुमान नहीं बल्कि हकीकत है। वो बहुत खुश हुआ और उसके दिल से शाजिम के लिए दुआएं निकलने लगी। वो साइकिल को अपने साथ लिए क्वार्टर में ले आया और अगले ही दिन उसका एक दोस्त गांव जाने के लिए निकला तो उसने उसके हाथ साइकिल घर भेज दी। तस्वर में वो रूहान का खुशी से लबरेज चेहरा देख रहा था। उसका दिल बहुत पुरसुकून था। वो घर जाने के लिए दिन गिनने लगा। अभी काफ़ी दिन बाकी थे। उसने अपने दिल को समझाया। अपने मामूल के मुताबिक दिन गुजरने लगे। अगले माह वो घर पहुंचा तो ये देख कर हैरान रह गया कि घर के अंदर बेहद दीदा जेब सजावट की गई थी। इससे पहले कि वो मज़ीद हैरान होता, रूहान हंसता हुआ कमरे से निकला और दादा के गले लग गया। आप दुनिया के सबसे अच्छे दादा हैं। उसके लहजे से खुशी छलक रही थी। अपने दादा को सुकून से बैठने तो दो, पलवश ने कहा तो हामिद बोला, इसे मना ना करो। इस दिन को देखने के लिए तो मैं पूरा दिन इंतज़ार करता हूँ। मुझे बताओ ये घर का नक्शा कैसे बदल गया। हामिद के पूछने पर पलवशा ने एक नज़र घर पर डाली और हंस पड़ी। ये सब तुम्हारे पोते का कारनामा, इसी से पूछो। पलवशा के कहने पर रूहान ने पूरी बात बता दी। मैंने मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की है बाबा, जिसकी वजह से मुझे 1 लाख रुपए इनाम मिला है, जिससे मैंने कुछ पैसे घर की सजावट पर लगा दिए। ये सुनकर हामिद बहुत खुश हुआ और बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरा रूहान बहुत अच्छी साइकिल चलाने लगा है। ये सुनकर रूहान बोला, नहीं दादा, वो एक जादुई साइकिल है जिस पर बैठते हैं तो वो इतनी तेज़ रफ्तारी से चलती है
कि घंटों का सफ़र मिनटों में तय हो जाता है। रूहान ने खुश होकर बताया तो वो सोच में पड़ गया। उसे सारी बात समझ आ चुकी थी कि यकीनन जिन्नात का असर साइकिल पर पड़ा हुआ है। यही वजह है कि वो एक नॉर्मल इंसानों की साइकिल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपको कल एक सरप्राइज़ मिलने वाला है। खाने के दौरान रूहान ने चहकते हुए कहा तो हामिद बोला, अब कौन सा सरप्राइज़ देना बाकी रह गया है? इस बार पलवशा बोली, ये सरप्राइज़ बिल्कुल अलग है। यह सुनकर हामिद हंस पड़ा और बोला, यानी ये तुम दोनों दादी और पोते की मिली भगत है। चलो जी, फिर देख लेते हैं कि कल हमें क्या सरप्राइज़ मिलने वाला है। अगले दिन रूहान ने दादा को अपने साथ पिछली सीट पर साइकिल पर बिठाया तो साइकिल जैसे आवाज़ से बातें करने लगी। इतनी तेज़ी से पहली बार हामिद ने कोई साइकिल चलते हुए देखी थी। उसने मजबूती से रूहान की बाजू थाम ली तो उसने तेज़ आवाज़ में तसल्ली देते हुए कहा, दादा जान, डरने की ज़रूरत नहीं है। इस साइकिल पर आप बिल्कुल महफूज हैं। चंद ही मिनट में वो दोनों हामिद के खेत वाली ज़मीन पर पहुंच गए, जहां पहुंचकर हामिद को अपनी निगाहों पर यकीन नहीं आ रहा था। रूहान और पलवशा ने ज़मीन पर काम का आगाज़ कर दिया था। ज़मीन में बीज बो दिए गए थे जिससे नन्ही कौंपलें फूट रही थी। हामिद को उन नन्हे पौधों में अपनी ज़िंदगी मुस्कुराती महसूस हुई। वो ये सब देखकर खुश हो गया और उसे देखकर रूहान खुश हो गया, जिसने दादी की मदद से पढ़ाई में से वक्त निकाल कर यहाँ आकर मेहनत की थी। उसकी मेहनत ही थी जो हामिद के चेहरे पर मुस्कुराहट की सूरत में मौजूद थी। उसने अपने खेत की मिट्टी हाथ में उठाई और बोला, दादा जान, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जब आप मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए शहर गए थे तो आपका दिल यहीं कहीं इस ज़मीन में अटका रह गया था। आपके लिए अपने दादा परदादा की इस निशानी को छोड़कर जाना आसान नहीं था। आपने मेरी तालीम की खातिर इस ज़मीन को वीरान और खाली देखा जो हमेशा हरी भरी रहती थी। अब मैं आपको शहर वापस नहीं जाने दूंगा और हम मिलकर अपनी इस ज़मीन पर काम करेंगे। रूहान ने कहा तो हामिद ने उसे गले से लगा लिया। ये एक छोटा सा लड़का इतना एहसास दिल रखता था, इस बात का अंदाज़ा हामिद को पहली बार हुआ था। उसे इस मौके पर अपने बहू और बेटे की बहुत याद आई, जो अगर आज जिंदा होते तो अपने नेक दिल बेटे को देखकर बहुत खुश होते। वो बहुत देर तक अच्छी फसल तैयार करने के लिए मंसूबाबंदी करते रहे और फिर घर आ गए। आसपास के लोग भी जो सालों पहले सैलाब आने की वजह से परेशान हाल हो गए थे, अब तक दोबारा अपनी जिंदगियों में लौट चुके थे। मरने वालों पर सब्र कर लिया गया और जिंदगी की दौड़ में शामिल हो चुके थे। हामिद और पलवशा बहुत बूढ़े हो गए थे और अब उन्हें आराम की ज़रूरत थी। इस बात का अंदाज़ा रूहान को अच्छी तरह से था, तभी उसने मैट्रिक करने से पहले ही खेतों पर काम शुरू कर दिया और जब उसने मैट्रिक कर लिया तो वो सारा काम समझ चुका था और दादा को आराम का कहकर सारा काम खुद संभालता। जिन्नात की साइकिल उसने अब तक अपने दिल से लगा रखी हुई थी। एक तो ये वजह थी कि इस साइकिल की बदौलत उसने एक बहुत बड़ा मुकाबला जीता था और दूसरी बात वो उसके दादा का दिया हुआ तोहफा था जिससे उसे बेइंतहा मोहब्बत थी। उस साइकिल ने ज़िंदगी के हर मोड़ पर उसका साथ भी दिया था। ज़िंदगी का सफ़र इसी तरह से गुजर रहा था कि एक तूफ़ान उसकी ज़िंदगी में शामिल हो गया और पलवशा एक रोज़ ऐसी गहरी नींद सोई कि फिर न उठ सकी। उसकी मौत उन दोनों के लिए एक ऐसा गहरा सदमा थी जिस पर सब्र करना बहुत मुश्किल था। हामिद के लिए उस साथी को बुलाना बहुत मुश्किल था जिसके साथ उसने अपनी ज़िंदगी के 50 साल गुजारे थे। वो गम से चूर था। ऐसे में रूहान ने खुद को संभाला और दादा का बहुत ख्याल रखने लगा। एक रोज़ वो इसी तरह उदास बैठा था कि रूहान को उसे देखकर एक ख्याल आया और वो बोला, दादा क्यों ना मैं आपको शहर ले जाऊं। ये सुनकर हामिद पहले तो हैरान हुआ क्योंकि उसने दोबारा पलटकर शहर की खबर नहीं ली थी, मगर रूहान ज़रूर किसी न किसी काम के सिलसिले में शहर का चक्कर लगाता रहता था। वो दादा को रजामंद करने के लिए मज़ीद बोला, दादा माहौल बदलेगा तो ज़रूर आपकी दिली कैफियत भी बदल जाएगी। वैसे भी वहाँ आपके पुराने दोस्त भी मौजूद हैं, आपको उनसे मिलकर खुशी होगी। रूहान के समझाने पर हामिद ठंडी सांस भर कर रह गया और बोला, जिंदगी की सारी खुशियाँ तो मरने वाली अपने साथ ले गई है। मुझे नहीं लगता कि मेरी हयात में अब कोई खुशी बाकी बची है, मगर फिर भी तुम इतना इसरार कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। हामिद ने रजामंदी जाहिर की तो रूहान खुश हो गया। उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि उसके दादा शहर जाने के लिए मान गए।
اس نے ایک بیگ میں اپنے اور ان کے کچھ کپڑے رکھے اور اسی شام وہ دونوں شہر جانے کے لیے سائیکل پر سوار ہوئے تو ہمیشہ کی طرح سائیکل اتنی تیزی سے چلنے لگی جیسے ہوا میں اڑ رہی ہو۔ کچھ ہی دیر بعد وہ شہر میں موجود تھے۔ روحان اپنے ایک دوست فرحان کے گھر جانا چاہتا تھا، مگر حامد نے اسے شکیل کی کوٹھی پر جانے کا کہا اور وہ دونوں وہاں چل پڑے۔ وہ وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر حامد کافی زیادہ حیران ہوا کہ کوٹھی کافی پرانی اور خستہ حال ہو چکی تھی۔ پرانے ملازموں کی جگہ نئے ملازمین نے لے لی تھی جو حامد کے لیے نئے چہرے تھے۔ شکیل برسوں پرانے اپنے اس چوکیدار کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ان کے لیے پرتکلف اور مزیدار کھانا بنوایا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ حامد سے مخاطب ہوا اور بولا، بابا میں ایک بات کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شکیل کے تمہید باندھنے پر روحان بھی ہماتن گوش ہو گیا۔ حامد نے کہا، شکیل بھائی جو کہنا ہے کہہ دو، اس میں اجازت طلب کرنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ شکیل چند لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا اور پھر بولا، پچھلے سال میرے بھائی بھابھی کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی اکلوتی بیٹی نیلم میرے پاس ہے جس کا میں کسی اچھی جگہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں کسی اچھے لڑکے کی تلاش میں تھا۔ ابھی آپ کے ساتھ روحان کو دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری تلاش ختم ہو گئی ہے۔ روحان ہی ایسا لڑکا ہے جیسے لڑکے کی مجھے تلاش تھی۔ اس کے چہرے سے اس کی شرافت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور اس کی گفتگو اس کی ذہانت کا آئینہ ہے۔ مجھے اس ملاقات میں ہی اندازہ ہو گیا ہے کہ نیلم روحان کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارے گی۔ تو کیا آپ کو یہ رشتہ منظور ہے؟ حامد حیران سے شکیل کی بات سن رہا تھا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے روحان کی طرف دیکھا تو اس نے یہ کہہ کر سر جھکا دیا کہ جیسے آپ کی مرضی دادا جان۔ حامد مسکرایا اور بولا، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے بھلا؟ ویسے بھی اب اس کی دادی تو زندہ نہیں ہے جو لڑکی کی تلاش میں خوش ہو کر خوار ہوتی پھرے، لہٰذا آپ کی بھتیجی کا رشتہ میں منظور ہے۔ حامد نے کہا تو شکیل ان کے گلے لگ گیا۔ دعائیں اس طرح بھی قبول ہوتی ہیں۔ سالوں کی شناسائی رشتہ داری میں بدل گئی تھی۔ روحان دادا کے ساتھ اپنے دوست فرحان کے گھر رک گیا تھا۔ اسی ہفتے عادل کے گھر سے ایک چھوٹی سی بارات شکیل کے گھر اتری اور سادگی سے نیلم دلہن بن کر رخصت ہو گئی۔ اگرچہ انہوں نے یہ رشتہ شکیل سے بات رکھنے کے لیے طے کیا تھا، مگر نیلم کی خوبصورتی اور نیلی کانچ سی آنکھیں دیکھ کر سبھی حیران رہ گئے۔ وہ خوبصورتی کی اعلیٰ مثال تھی۔ اسے دیکھ کر روحان کو اپنی قسمت پر ناز ہونے لگا۔ وہ ایک ہفتے بعد اپنے گاؤں واپس آئے تو نیلم بھی ان کے ساتھ تھی۔ روحان کو نازک سی نیلم کا ساتھ بہت اچھا لگا تھا۔ وہ ایک نیک دل اور بہت اچھے اخلاق کی مالک تھی۔ شادی کے بعد اس نے پورا گھر سنبھال لیا۔ اس کی خدمت گزاری سے حامد بہت خوش تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ نیلم کی صورت میں اسے ایک پوتی مل گئی تھی۔ وہ دادا سے باتیں کرتی اور ان سے قصے کہانیاں سن کر بہت محظوظ ہوتی۔ روحان خوش تھا کہ نیلم کے آنے سے گھر میں نہ صرف رونق لگی تھی بلکہ پلوشہ کی وفات کے بعد گھر میں اب سلیقہ بھی نظر آنے لگا۔ ابھی ان کی شادی کو 1 سال ہی گزرا تھا کہ ایک روز روحان کو شدید بخار چڑھا۔ پہلے تو وہ دوا لینے کے لیے ٹال مٹول کرتا رہا، مگر جب گھریلو ٹوٹکوں سے بخار کی شدت کم نہیں ہوئی تو حامد اسے بڑے اصرار سے حکیم صاحب کے پاس لے گیا اور اسے دوا دلائی۔ مسلسل دوا استعمال کرنے کے بعد بھی بخار کم نہ ہوا اور کمزوری بڑھتی چلی گئی تو نیلم پریشان ہو گئی اور ایک روز وہ دادا کے ساتھ مل کر اسے شہر لے آئی۔ شہر میں مختلف ٹیسٹ ہوئے، کوئی خاص بیماری سامنے نہیں آئی، جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے دوائیں لکھ کر انہیں واپس بھیج دیا۔ کچھ دن وہ لوگ شکیل کی کوٹھی میں رہ کر واپس آ گئے اور نیلم باقاعدگی سے اسے دوا دینے کے لیے زبردستی سوپ وغیرہ پلا دیتی۔ ڈاکٹر کی دوا سے بھی کوئی آرام نہیں آیا تو حامد کسی پیر صاحب کو دم کے لیے لے آیا، مگر قسمت کو نہ جانے کیا منظور تھا کہ دم کروانے سے بھی فائدہ نہیں ہوا۔ ان دنوں حامد کھیتوں پر کام کر رہا تھا اور نیلم گھر میں پوری طرح شوہر کا خیال رکھتی۔ اس وقت بھی وہ اس کے سرانے پریشان بیٹھی تھی۔ روحان مسلسل بیمار رہنے کی وجہ سے سوکھ کر کانٹا بن گیا تھا، اس کے گال پچک گئے تھے اور آنکھیں اندر کی طرف دھنس چکی تھی۔ نیلم نے اس کو غور سے دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ اس نے بمشکل آنسو ضبط کیے اور اٹھ کر باہر کچن کے باہر بچھی چارپائی پر بیٹھ کر دوپٹے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ ماں باپ کی جدائی کا صدمہ ہی ایسا جان لیوا تھا کہ وہ اب کوئی غم سہنا نہیں چاہتی تھی۔ روحان کو وہ بہت چاہتی تھی، اس کے بغیر جینے کا تصور بھی محال تھا۔
کچھ دیر بعد اس نے اپنے آنسو صاف کیے، خود کو حوصلہ دیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دعا کر کے اس کے دل کو بے حد سکون ملا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ غم کی یہ رات بس گزرنے ہی والی ہے اور وہ بہت جلد پہلے کی طرح پرسکون زندگی گزارنے والے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک فقیر کھڑا تھا۔ کھانے کے لیے کچھ دے دو بیٹی، وہ اسے دیکھ کر گڑ گڑا کر بولا تو نیلم فوراً اندر آئی اور شوپر میں 2 وقت کا کھانا پیک کر کے باہر نکلی اور دروازہ کھول کر منتظر کھڑے فقیر کی طرف بڑھایا تو اس نے دعا دی، اللہ تیری ساری مرادیں پوری کرے۔ نیلم یہ دعا سن کر فوراً بول پڑی، میرا شوہر بہت بیمار ہے، دعا کرو کہ وہ صحت مند ہو جائے، ابھی اس سے بڑھ کر مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ فقیر ایک قدم چلا تھا کہ نیلم کی سرخ آنکھوں نے اسے مڑنے پر مجبور کر دیا۔ کیا تجھے ایسا ٹوٹکا بتاؤں جس پر عمل کرنے سے وہ صحت مند ہو جائے گا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو نیلم بے اختیار بول پڑی، بالکل، میں جاننا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر فقیر بولا، اس کی کوئی ایسی چیز صدقہ کرو جو اس نے سالوں سے سنبھال کر رکھی ہے اور اسے بہت عزیز ہو۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں اور نیلم کو خیالوں میں گم چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ نیلم یہ سوچتی دروازہ بند کر کے اندر آ گئی کہ آخر گھر میں ایسی کون سی چیز ہے جو روحان کو بہت عزیز ہے اور سالوں سے اس گھر میں موجود ہے، مگر اسے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ رات اس نے حامد سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ سوچ میں پڑ گیا اور جب روحان نے آنکھیں کھولی تو حامد نے اسے کہا، روحان، میں سوچ رہا ہوں کہ ہمیں اب یہ تمہاری سائیکل کسی ضرورت مند کو دے دینا چاہیے، شاید تمہاری یہ قربانی تمہاری صحت یابی کی وجہ بن جائے اور تم تندرست ہو جاؤ۔ کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہو؟ نکات اور کمزوری کی وجہ سے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی، سو اس نے گردن کے اشارے سے ہاں کہہ دیا تو حامد نے سکون محسوس کیا۔ اگلے دن صبح ہی وہ سائیکل لے کر گھر سے نکل گیا۔ اس کا رخ اس گاؤں میں موجود موچی مہر دین کے گھر کی طرف تھا، جو اپنے ایک پاؤں میں موجود نقص کی وجہ سے ٹھیک طرح سے چل نہیں سکتا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس کے گھر کے اندر سے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ حامد نے دروازے پر دستک دی تو مہر دین کی بیوی شازیہ نے دروازہ کھولا تو اس کے چہرے پر بھی پریشانی ظاہر تھی۔ اس نے حامد کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ حامد اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ بیچارہ معذور شخص مہر دین گھر کے کونے میں بیٹھ کر رو رہا ہے۔ حامد نے اس کے پاس جا کر تسلی دینے کے انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، کیا بات ہے مہر دین، تم اس طرح کیوں رو رہے ہو؟ مہر دین نے اپنے سامنے حامد کو مہربان انداز میں پایا تو بولا، بھائی صاحب، 2 دن سے میرے گھر میں کچھ نہیں پکا، ہم لوگ بہت پریشان ہیں، گاؤں میں کام بالکل نہیں چل رہا، شہر جا کر کمانا چاہتا ہوں مگر میرے پاس کوئی پرانی سی سائیکل بھی نہیں ہے کہ جسے میں سواری کے طور پر استعمال کر سکوں۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگا تو حامد نے کہا، تم پریشان مت ہو، میں تمہارے لیے ایک سائیکل لے آیا ہوں جس پر تم گھنٹوں کا سفر منٹوں میں کر سکو گے۔ یہ کہہ کر حامد نے اپنی جیب سے کافی سارے نوٹ نکالے اور مہر دین کے ہاتھ پر رکھ کر اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بے شک اچھا اور برا وقت ہم پر ایک آزمائش ہوتی ہے، میری دعا ہے کہ ہم اپنی آزمائش پر پورا اتریں۔ حامد سائیکل کی چابی مہر دین کو دے کر خدا حافظ کہتا وہاں سے نکل گیا۔ مہر دین کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے حامد کی صورت میں کوئی فرشتہ اس کے گھر آیا ہو اور منٹوں میں اس کے سارے مسئلے حل کر گیا ہو۔ وہ اور شازیہ بہت دیر تک بے یقین سے بیٹھے رہے، پھر انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا جس نے ایک بہترین وسیلہ ان کے لیے بھیجا تھا۔ حامد وہاں سے نکلا تو بہت خوش تھا، دل کو جیسے سچی خوشی ملی تھی، غم کا بادل چھٹ سا گیا تھا۔ ایک غریب آدمی کی مدد کر کے اس کو سچی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ روحان کی یہ قربانی ضائع نہیں جائے گی۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو سامنے چارپائی پر نیلم روحان کو سوپ پلا رہی تھی۔ خلاف معمول روحان نے آج کئی دن بعد پورا پیالہ ختم کیا، ورنہ نیلم کہتی رہ جاتی اور وہ پینے کے لیے نہیں مانتا تھا۔ اگلے روز جب حامد صبح کھیت پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو اس نے معمول کے مطابق روحان کا ماتھا چھو کر اس کا بخار چیک کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کا بخار اتر چکا ہے۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور نیلم کو بھی بتایا تو وہ بھی خوش ہو گئی۔ آج کا دن نیلم کے لیے بہت مبارک ثابت ہوا۔ روحان نے بہت دن بعد کافی دیر تک اس سے باتیں کی تھی۔ حامد نے مٹھائی لا کر دی تو نیلم نے کھانا بنا کر محلے کے بچوں کو بلایا اور ان کی مٹھائی اور کھانے سے توجہ کی۔
اگلے چند دن میں روحان صحت مند ہو چکا تھا اور حامد کے ساتھ کھیت پر جا کر کام بھی کرنے لگا۔ اس کی کمزوری مکمل طور پر دور تو نہیں ہوئی تھی۔ حامد اور نیلم نے اس کی خوراک کا خیال رکھا تو رفتہ رفتہ کمزوری بھی دور ہو گئی۔ روحان اکثر جنات کی سائیکل کو یاد کرتا جو سالوں تک اس کے ساتھ ایک بچپن کے دوست کی طرح رہی تھی، مگر وہ خوش بھی تھا کہ دادا نے اس کی پیاری سائیکل کو ایک معذور انسان کی مدد کے لیے استعمال کیا تھا۔ اسی سال کے آخری ماہ میں ایک ٹھنڈی شام اسے ایک پیارے سے بیٹے کا تحفہ دے کر گزر گئی تو وہ ساری باتیں بھول کر شامیر میں مگن ہو گیا۔ حقیقی معنوں میں اس کے گھر میں رونق اب اتری تھی۔ ننھے شامیر کی کلکاریوں سے گھر کی فضا مسکرا اٹھی۔ شامیر 2 سال کا ہوا تو حامد کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ گیا۔ روحان اور نیلم کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ اسے بلانا تو ناممکنات میں سے تھا، مگر شامیر کے لیے زندگی کی طرف لوٹنا بھی ضروری تھا۔ کچھ سال مزید گزرے۔ شامیر کے بعد رواحہ اور شاہ زینب نے ان کی زندگی مکمل کر دی۔ آج بھی روحان فاتحہ پڑھنے کے لیے دادا دادی کی قبر پر جاتا ہے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اسے دادا دادی کی یاد کے ساتھ اپنی ساتھی جنات کی سائیکل ضرور یاد آتی ہے۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر اس کو یادوں کے جہان میں لے جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔